مسجد کا جو دوسرا اہم کردار ہے جو آج ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے مساجد کا خانقاہی نظام۔ میں مساجد کے خانقاہی نظام پر گفتگو کرنے کے لیے شہر کے باصلاحیت عالم دین حضرت مولانا ضیاء اللہ ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ حضرات سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے مقدس گھر کی افتتاحی تقریب میں ہم سب کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اس پر جو بہتر سے بہتر اثرات مرتب ہو سکتے ہو اللہ پاک وہ تمام تر ثمرات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات سامعین، آپ کے سامنے بہت سی قیمتی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کر دوں کہ آج کل ہماری مساجد کا جو حال ہے، جیسا کہ مفتی آفتاب علم غازی صاحب دامن برکاتہم فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کے مزاج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر مسجد کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خالی سمجھتے، حالانکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی ساری مساجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ مسجد نبوی کے اندر جو اعمال نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ سارے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے، افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیے ہر شخص دیکھتا ہوگا جمعہ کے دن کا حال لے کے، صحیح بات ہے، سنت موقرہ جمعہ کی نماز کے بعد سنت موقرہ پڑھنا چاہیے، 6 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے مسجدوں کا حال یہ ہے، عوام کا، امام سلام پھیرے اس کے بعد دعا کیا ختم نہیں کہ لوگ چپل لے کے بھاگنا چالو کر دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر صرف سمجھتے کہ بعض لوگ سمجھتے فرض پڑھ لیا مسجد کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، مسجد کے اندر خانقاہی نظام بھی ہونی چاہیے تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں۔ خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے، دلوں کا صفائی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِيَاقِلَةٌ وَصِيَاقِلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے اندر زنگ لگ جاتی ہے، اس کے اوپر گندا چڑھ جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، نفس بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی زنگ لگ جاتی ہے، اس کا بھی تزکیہ، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو فرمایا هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا جو ان کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ان کی دلوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ خانقاہوں کے اندر یہی عمل کیا جاتا ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی معرفت کس طرح پیوست ہو جائے، اس کے خون کے اندر اللہ کی محبت کس طرح سما جائے، اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم سب کے دل کے پیٹ کے اندر کتنے دل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ پاک نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنایا، ہر انسان کے پیٹ میں ایک ہی دل بنایا۔ اس کا مقصد ہے
کہ ایک دل بنانے کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ ایک دل کے اندر ایک ہی ذات کی محبت ہو. آپ دیکھیے ہمارے دلوں کے اندر کتنی محبت، دنیا کی محبت، کاروبار. آپ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. ایک اچھی خاصی آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اولاد، ماں باپ، تجارت، وہ گھر جس کو بہت محبوب طریقے سے بنایا گیا، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے کسی فیصلے کا انتظار میں لگے رہو. تو میرے محترم بزرگوں، خالقائی نظام، تزکیہ نفس کا نظام ہونا چاہیے، لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے پابندی سے. اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. اللہ ہم سے کیسا دل چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کون سا دل چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن انسان کو بیٹا کام نہیں آئے گا، مال بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا، جو صاف ستھرا ہو، ایک دم مزکا اور مصفا ہو، چمکتا ہوا دل ہو، وہ دل کام آئے گا. آج ہمارے دلوں کے اندر اولاد کی محبت اس قدر ہے. لوگ دیکھیے کہ اولاد کی معیشت کی فکر کے لیے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادر کنٹری جا رہے ہیں. لوگ محنت کر رہے، دن بھر مزدوری کر رہے، لیکن اپنے بچوں یا اپنے دل کی صفائی کے لیے کوئی فکر نہیں. حالانکہ جس مال کے لیے آدمی اپنی زندگی کھپا رہا ہے، جس مال کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے لوگوں نے، جو کہ مطلوب نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ سارا مال اور ساری اولاد کچھ کام نہیں آنے والی. اللہ نے فرمایا کہ کام تو صرف اور صرف قلب سلیم ہے، اگر صاف ستھرا دل ہوگا. تو خانقاہ کے اندر قلب سلیم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، دلوں کی صفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. تو ان مساجد کے اندر جو نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی مجلسیں لگنی چاہیے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مہینہ میں ایک دن ایک ایسا پروگرام ہوگا جس کے اندر دلوں کی صفائی کے بارے میں، دلوں کی تزکیہ کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جائے کیسے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. جیسے بار بار کہا جاتا ہے، ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ دن بھر میں کم از کم استغفار 100 بار پڑھنا چاہیے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ کلمہ، تیسرا کلمہ کبیر دن بھر میں کم سے کم 100 بار پڑھنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھنی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت سرایت کرتی ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھتا ہے. ہم نے جو آیت پیش کی ہے فاما من طغى، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا آخرت پر، مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو آدمی زیادہ قیمتی سمجھے اگر، تو اللہ فرماتے ہیں فإن الجحیم هی المأوى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم لوگ غور کر لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو اس طرح ترجیح دے دیا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. پوری زندگی کا ہر وقت ہمارا وقت جو گزر رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا معاش کس طرح مضبوط ہو جائے، ہمارا گھر، ہماری بلڈنگیں کیسے بن جائے. دنیاوی فکر اگر ہر وقت دل کے اندر ہے اگر، تو یاد رکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے جو آدمی ڈر گیا، جس کے دل میں خوف آ گیا کہ ہمیں حساب دینا ہے. جیسے
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ تو صرف گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت ہی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھیے اتنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑی سنجیدگی سے سمجھایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک کے یہاں حساب ہو اور میں اس حساب میں سب سے پیچھے رہ جاؤں، جنت میں سب سے بعد میں داخل ہوں، تم کو یہ پسند ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمیں تو چاہیے کہ بس سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، جتنا مال کمائیں گے اتنا حساب دینا ہوگا، جتنا ہمارے پاس دولت ہوگی اتنا زیادہ حساب میں پیچھے رہنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار لوگ سے 70 سال پہلے غریب اور فقراء لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے، زندگی کا مقصد اس دنیا کو نہیں بنانا ہے، زندگی کا مقصد اس کو بنانا ہے کہ جیسے ہم نے جو آیت پیش کی کہ اپنے صاف دل کو اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، اور یہ صاف دل جو ہے میرے محترم بزرگوں خانقاہ کے اندر بیٹھ کر بزرگان دین اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دارالقادم فرمایا کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کئی سال محنت کی، تو ایک مرتبہ راستے میں گزر رہا تھا تو میری خالہ نے مجھے سلام کیا، خالہ نے مجھے سلام کیا تو میں سلام کا جواب نہیں دیا، تو خالہ میری ماں کے پاس آئی اور کہا کہ تمہارا بیٹا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، بد اخلاق ہو گیا کہ سلام کرنے پر جواب نہیں دیتا۔ تو ماں نے بیٹا سے کہا، پیر ذوالفقار نقشبندی دارالقادم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اصل میں نظر کی حفاظت کے لیے محنت کر رہا ہوں کہ میری نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، کسی غیر عورت پر ہماری نظر نہ پڑے، اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کہ نظر کی حفاظت کسی طرح ہو جائے۔ حضرت تھانوی نے تو لکھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر بد سے بچنا ہے، نظر کی گناہ سے بچنا ہے، اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، آپ کہیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ حفاظت کس طرح تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی نظر کو بچا لے تو گھر سے نکلے یا کاروبار سے نکلے یا مسجد سے نکلتے ہیں اگر روڈ پر، اگر اس کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جاتی ہے فوراً وہاں سے لوٹ کر مسجد میں آئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے۔ تعلیم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلا دن اسے 100 رکعت یا 50 رکعت پڑھنا پڑ جائے گا، لیکن اگلے دن انہی رکعات کی تعداد میں خود بخود کمی آ جائے گی اور نظر کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ وہی لوگ کر پاتے ہیں جو خانقاہ سے جڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا استحضار، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت جس کے اندر ہو جاتی ہے، وہ اپنی نگاہ کو بچا پاتے ہیں، ایسے نہیں بچ پاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خانقاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی، نفس کی صفائی، ہمارا نفس کس طرح مطمئنہ بن جائے۔ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نفس سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے پناہ مانگا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پناہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ اللہ پاک میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھ سکتا، اور نفس امارہ جو ہے یہ ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس لوامہ یہ میڈیم ہے، درمیانی نفس ہے جو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور کبھی برائی کی طرف بھی، لیکن سب سے اچھا جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جو ایک ہی لائن پر، ایک ہی چیز پر آ کر، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے ذکر پہ آ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی گناہ کی طرف آمادہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اختصار کے ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ خانقاہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ کوئی ضیاء وقت یا لوگوں کو ادھر ادھر کی چیزیں سکھانے کی جگہ نہیں، بلکہ لوگوں کے آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔